اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا۔ معزز ویورز، ڈاکٹر سرفراز احمد کھوکھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حسب وعدہ ہم آج جو روزمرہ کے مسائل جن کو ہم فیس کرتے ہیں اور جو ہماری بیماریوں کی اصل وجہ ہیں، انزائٹی، سٹریس، فیئر، فوبیاز، اپریہنشنز، تو ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے آج کے اس ویڈیو میں۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک غور سے سنیے گا، اور اس میں آپ کے اور ہمارے اور تمام انسانیت کے بلا تفریق مذہب، ملت اور جغرافیہ، ہم تمام مسائل کو ایز اے ہول ڈسکس کریں گے، سائنٹیفک تناظر میں اور ریلیجن کے تناظر میں۔ کوانٹم پیتھی بیسیکلی وہ طریقہ علاج ہے جو ان روحوں کے لیے ہے جو زندہ ہوں، ان ضمیروں کے لیے ہے جو زندہ ہوں۔ زندہ ضمیر اور زندہ روحیں کوانٹم پیتھی کو سمجھ سکتی ہیں اور اس سے بینیفٹ حاصل کر سکتی ہیں۔ مادی حیثیت میں میٹیریل لیول پہ رہنے والے لوگ ان چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہوں گے، اور جو بندے ایلیویٹ ہو چکے ہیں میٹیریل لیول سے اور وہ اپنے سیلف کی کھوج لگا چکے ہیں، سیلف ریئلائزیشن میں پہنچ چکے ہیں، تو وہ ان باتوں کو سمجھنے میں ان کو بہت ہی آسانی ہوگی۔ ہمارے دو دماغ ہیں اس دنیا میں جو ہم کام کرتے ہیں۔ ایک ہے ہمارا شعوری دماغ جو کہ ہماری زندگی کا 5% ہے۔ اس 5% کے کانشیس مائنڈ کے اوپر ہم جو کھوج لگاتے ہیں، جو سائنٹیفک ہم ڈسکوریز کرتے ہیں، یا جو چیز ہمیں نظر آتی ہیں، ان کے اوپر ہم باجے بجاتے ہیں اور ڈھول پیٹتے ہیں کہ یہ ہماری جو ہے بہت بڑی ترقی ہے اور یہ انسانیت کی بہت بڑی کوئی معراج ہے۔ لیکن جو ہولی اسکرپچرز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ اگر تم نے اس دنیا کو، اس جگت کو ہی سب کچھ سمجھا، تو بیسیکلی یہ بت پرستی ہے کہ فزیکل اینڈ کیمیکل لاز کو، اپنی باڈی کو ہی سب کچھ سمجھنا، تو یہ بت پرستی ہی کی ایک قسم ہے کہ آپ نے فزیکل اینڈ کیمیکل لاز کے اوپر زندگی گزارنے والا بندہ اپنے آپ کو کسی ریلیجن سے ایسوسیٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ جب تک ریلیجن کے ایسنس میں آپ نہیں جائیں گے، ایک ہیلتھی سوسائٹی اور ایسی سوسائٹی جس میں فساد نہ ہو، جس میں تفریق نہ ہو، ایسی سوسائٹی جو ہے وہ قیام نہیں ہو سکتی جب تک ان باتوں کو نہ سمجھیں جو اس پلیٹ فارم پہ ہم عرض کر رہے ہیں۔ یہ نہ صرف ہماری ہیومینٹی کی صحت کی ضمانت ہے کوانٹم پیتھی، بلا تفریق مذہب، ملت، جغرافیہ، بلکہ یہ ان کا سلوشن بھی ہے ان کو اپنے ریلیجن کی ایسنس کے ساتھ جوڑنے میں، ارریسپیکٹیو ان کا جو بھی ریلیجن ہے۔ مقصد جو ہے اس کو جب ہم پا لیں گے تو الٹیمیٹ ٹروتھ تک ہم پہنچ جائیں گے۔ تو 5% کا جو شعوری دماغ ہے، اس کی جو آبزرویشنز ہیں ان کو ہم سائنٹیفک نالج کہتے ہیں، اور 95% کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے جو کہ جنت کا دماغ ہے، اور تمام ریلیجنز جو ہیں جتنی بھی پریکٹسز ہوتی ہیں بیسیکلی ہمیں اپنے سب کانشیس مائنڈ کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہوتی ہیں کہ یہ جنت کا دماغ ہے، کہ جب تم جنت کے دماغ سے جڑ جاؤ گے تو اس دنیا میں ہی تم نے جنت حاصل کر لینی۔ تو اس کے لیے ڈوز اینڈ ڈونٹس کا ایک پروگرام ہے ریلیجنز میں، وہ اس لیے ہے کہ تم اس 5% کو نفی کر کے 95% والا دماغ جو جنت کا دماغ ہے، وہ سب کانشیس مائنڈ ہے، تم اس کی طرف اپنا سفر جاری کرو۔ انسان اس دنیا میں صرف اس چیز کو دیکھتا ہے جو 430 سے 770 ٹیرا ہرٹز کی چیز ہوتی ہے۔ انسان صرف اس چیز کو سنتا ہے جو 20 سے 20 کلو ہرٹز کی سائیکل کی چیز ہوتی ہے۔ تو انسان کی لمیٹڈ سینسز ہیں، اس لمیٹڈ سینسز کو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی بہت بڑی اچیومنٹ کر لی۔ اگر زندگی میں کوئی اچیومنٹ کرنی ہے ہم نے، تو ہمیں اپنے 95% والے جنت کے دماغ میں جانا پڑے۔ اور ہم پھر یہ بھی بڑی حیران کن نمبر ہوتا ہے کہ بھئی یار یہ فزیکل اینڈ کیمیکل لاز جو کہ آپریٹیو نظر آتے ہیں، آپ کون سی بات کر رہے ہیں؟ تو اصل میں یہ ہم نان سینس ہیں، بلکہ احمق لوگ ہیں اور احمقوں کی جنت میں رہنے والے لوگ ہیں کہ جو یہ نہیں دیکھتے کہ مورل لاز جو ہوتے ہیں وہ آپریٹیو ہوتے ہیں۔ اور جتنے بھی میسنجرز، جتنی ہولی اسکرپچرز آئیں،
وہ یہی بتانے کے لیے آئی ہیں کہ فزیکل اینڈ کیمیکل لاز کے پیچھے جو طاقت کھڑی ہے، جو ان چیزوں کو آپریٹ کر رہی ہے، جب تک تم اس سے نہیں جڑو گے تو ایک پرامن سوسائٹی، ایک پرامن معاشرہ، ایک ہیلدی اپنا ہیومینٹی کا قیام ٹوٹلی امپاسبل، بالکل ناممکن اور ناممکنات ہے۔ اور جو آپس میں ہیٹریڈ ہے، جیلسی ہے، سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے، ٹالرنس نہیں ہے، اس کی وجوہات میں یہی ہیں کہ ہم نے جو ریلیجن ہمیں ریجوائن کرنے کے لیے آیا، وہ ریلیجن جو ریجوائن کا نام ہے، جس نے کہا کہ آئی مین النس، اگر انفرادی سوچ ہے تو بیماری ہے، اور وہی مین ویلنس، اور اجتماعیت ہے تو یہ صحت ہے۔ تو ہماری ساری سوچ انفرادیت پر مبنی ہے، اور اجتماعیت کو ہم نے پس پش ڈال دیا۔ اپنی سوئی بچانے کے لیے ہم دوسرے کے جہاز کو ڈبونے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہیلدی سوسائٹی، یا بیماریاں جو ہیں وہ آگے کی طرف کیوں جا رہی ہیں، کمپلیکیٹڈ کیوں ہو رہی ہیں۔ بیماری جو کمپلیکیٹڈ ہو رہی ہے اس کا بندہ پوچھے کہ بھائی یہ پیتھولوجیکل میرے ٹیسٹ آ گئے اور اس میں پیتھولوجی جو ہے ڈیولپ ہو رہی ہے، تو مطلب ہے کہ اس میں مورل لاز کہاں سے آ گئے؟ اور اللہ کے بندے، اگر ہم کسی بندے کو چیٹ کریں گے، کسی بندے کو ملاوٹ والی خوراک کھلائیں گے، کسی بندے سے برائبری لیں گے، کسی بندے کو ہم نے جیلسی کریں گے، کسی بندے کی ایول آئی کے ہم شکار ہو جائیں گے، یا کسی بندے کو ہم نے ایول آئی ڈال دی، تو یہ سارے مورل لاز کے دائرے میں آنے والی چیزیں ہیں، اور ان کو جب تک ہم کوانٹم پیتھی کے پلیٹ فارم پہ نہیں جا کے سیکھیں گے تو ہمیں یہ نہیں پتہ لگے گا کہ بیماری کی اوریجن کیا ہے۔ بیماری کی اوریجن بیسیکلی کیا ہے کہ پیسفل سوسائٹی کا نہ ہونا۔ سوسائٹی جب پیسفل نہیں ہوتی، یعنی جب ایز میں نہیں ہوتی، تو ڈس ایز پیدا ہو جاتی۔ یا تو سکون ہوگا سوسائٹی میں، صحت ہوگی یا بیماری ہوگی، تو ہر وہ چیز جو آپ کے ایز کو ڈس ایز میں بدل دے، وہ چیز جو ہے وہ بیماری کہلاتی۔ بیماری جو ہے وہ سے اپنا اس چیز کا نہیں کہ بیماری نہیں تو آپ صحت مند ہیں۔ اگر پیتھولوجیکل ٹیسٹ آپ کے صحیح آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہیلدی ہیں۔ اگر آپ کی سوچ بیمار ہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ بیمار ہے، آپ اپنے سوسائٹی کے لیے ہیلدی اپنا تھاٹ نہیں رکھتے، آپ اپنی فیملی کے لیے ہیلدی تھاٹ نہیں رکھتے اور پازیٹیو تھاٹ نہیں رکھتے، تو انفارچونیٹلی آپ بیمار ہیں۔ تو اس بیماری کو سمجھنے کے لیے کہ وہ 95% لاز جو اس دنیا میں پریویل کر رہے ہیں وہ بیسیکلی مورل لاز ہیں، جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے لیکن وہی آپریٹو ہوتے ہیں۔ ایک آدمی جب کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو دھوکہ اپنے دینے والے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ دھوکہ گھوم پھر کر پھر دوبارہ اسی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ جب آپ کسی کو ملاوٹ والی چیز کھلائیں گے، اس کی صحت کے ساتھ کھیلیں گے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ آپ اپنی ٹیسٹ رپورٹیں لے کر کسی ڈاکٹر یا ہاسپٹل کے چکر نہ لگا رہے ہیں۔ آپ نے سڑک کے اوپر کیلے کا چھلکا پھینک دیا، کسی کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، کوئی سلپ ہو گیا، کوئی انجرڈ ہو گیا، تو یہ نہیں ہو سکتا آپ آرام سے گاڑی ڈرائیو کر کے گھر میں چلے جائیں اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ کرما کا یا مقافات عمل کا چکر جو ہے وہ آپ کو بیمار نہ کرے۔ تو اصل میں کئی بیماریاں ایسی ہیں جو ہماری خود ساختہ ہوتی ہیں، اور وہ ہم سارے فزیکل اینڈ کیمیکل لاز کو آپریٹو دیکھ کے ہم یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اصل میں یہ فزیکل اینڈ کیمیکل لاز ہیں۔ ہم نے کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی کے ملاوٹ کر دی، رزق حرام ہے، اور اپنا ہولڈنگ کر کے ہم نے پیسے ناجائز کما لیے، تو اب اس کا ریئیکشن جب ہمارے اوپر آنا ہے تو ہم نے پیتھولوجیکل رپورٹیں لے کے جب پھرنا ہے، تو ڈاکٹر بھائی وہ کون سا پروفیسر آپ کو ٹھیک کرے گا؟ وہ تو آپ کی خود ساختہ ہے۔ جب آپ نے کسی کی زندگی نرک بنا دی تو وہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی زندگی سورگ ہو۔ کسی کو کی جہنم بنا کے آپ خود جنت میں نہیں رہ سکتے۔ ان باتوں کو ہم ہیلتھ سے اور ہیلتھ کی ایجوکیشن سے ریلیٹ ہی نہیں کرتے۔ تو یہ کوانٹم پیتھی ایک بہت بڑا ایسا سسٹم ہے کہ جو ذات، برادری، مذہب، ملت، جغرافیہ سے ہٹ کر ہیومینٹی کو اصل روٹ کاز آف ڈس ایز کے بارے میں بتانے کے لیے آیا ہے۔ تو جو لوگ ان باتوں کو سنیں گے، سمجھیں گے، وہ زندہ روح ہیں، ان کے ضمیر زندہ ہیں۔ تو یہ جتنی بھی اس سوسائٹی میں بیماریاں ہوتی ہیں، جو انسان جس کو فیس کر رہا ہوتا ہے، وہ کافی حد تک وہ دوسرے کی طرف سے پیدا کردہ ہوتی۔ انسان کو بعض اوقات ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ہمدردی کرے، کوئی تسلی کے دو بول دے۔ ہم اس کو تسلی سے کوئی بول نہیں بولتے، بلکہ اس کو اریٹیٹ کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں جس سے اس کی زخم
ہرے ہو جائیں. ہم اس کو کنسول کرنے یا ہیل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے، اس کے زخم ہرے کر رہے ہو. ایک آدمی کے اندر انسیف فیلنگ ہوتی ہے، وہ پیسفل نہیں ہوتا. آپ کسی کو پیسفل کر دیں، اس کے ہمدردی کے 2 بول دیں، اس کے ساتھ اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچنے کی بجائے اس کا بازو پکڑ کے اوپر کی طرف کھینچنا شروع کر دیں، پھر تو آپ انسان ہیں. ورنہ انسان کی جو سینسز ہیں ان سے زیادہ سینسز جو ہیں جانور رکھتے ہیں. ڈولفن مچھلی 80,000 سائیکل کی آوازیں سن لیتی ہے، اور جانور جو ہیں وہ اندھیرے میں بھی ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہم اپنا صبح کے روشنی میں دیکھتے ہیں. تو وہ ان کی سینسز ہم سے زیادہ ہیں. کتا ہم سے زیادہ سونگھنے کی سمیلنگ پاور رکھتا ہے، اور جو عقاب ہے وہ اوپر سے چیونٹی کو بھی ایسے دیکھتا ہے جیسے خرگوش کو دیکھ رہا ہو. اس کی آئی سائٹ جو ہے شاید کی مکھی الٹرا وائلٹ ریز کو دیکھتی ہے. اگر سینسز کے حساب سے ہم دیکھیں تو انسان کی سینسز جو ہیں وہ جانوروں سے کئی درجہ کم ہیں، لیکن اللہ نے اس کو سپر کریشن اس لیے بنایا کہ انسان میں صرف ایک ایسی چیز ہے جو دوسری کسی مخلوق میں نہیں پائی جاتی، وہ ہے انس اور محبت. جب تک انسان اپنی کریشن کے پرپز آف کریشن کو نہیں جانتا، وہ سپر کریشن نہیں. اور جب تک وہ انسان کے ہمدردی میں نہیں آتا تو ایک پیسفل اور ہیلتھی سوسائٹی کا قیام نہیں ہو سکتا. ہر بندے کو خوف ہوتا ہے، وہ ڈویلنگ آن پاسٹ ہوتا ہے کہ پیچھے میرے ماضی کی کہانیاں اس کو یاد کرتا ہے. میلیشیسنیس اس کے اندر آ جاتی ہے، کینہ، انتقام، بغض آ جاتا ہے اس کے. پھر فیئر آف فیوچر ہوتا ہے کہ میں نے فیوچر کو سیو کرنا ہے، تو بائی ہوک اینڈ بائی کروک وہ اپنے مال بنانے کے چکر میں ہوتا ہے. وہ نہیں دیکھتا میں نے کس بندے کا استحصال کر دیا. رشوت، حرام خوری، یہ ساری چیزوں سے جب یہ اپروچ آئے گی تو سوسائٹی میں کبھی بھی پیسفل سوسائٹی نہیں بن سکتی. تو کوانٹم پیتھی کہ فلاسفی کو یا اصول و ضوابط کو سمجھے بغیر دنیا میں کہیں بھی امن، سکون اور ہیلتھ نہیں ہو سکتا. تو اس پلیٹ فارم کو جو لوگ سمجھیں گے وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ آئیں گے. تو ہم نے انسان کی انزائٹی، فیئرز اور فوبیاز کو ایڈریس کرنا اور ان کے بارے میں ہم نے سلوشن دینا ہے. ان کو میڈیٹیشن بھی کرانی ہے، ان کو ایفرمیشن بھی کرانی ہے، جس سے انسان اپنے ریلیجن کی ایسنس کو سمجھے گا، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر توکل ہوگا، شکر ہوگا. اور جب اس کے اوپر توکل ہوگا، شکر ہوگا، اور یہ امید ہوگی کہ ہمارا آنے والا کل انشاءاللہ بہترین کل ہوگا، تو ہم نہ صرف یہ ہے کہ یہ چیز، یہ تھاٹس اپنے اوپر ڈال کے اپنے اندر پیدا کر کے خود بھی ہیلتھی ہو سکتے ہیں، دوسروں کو بھی ہیلتھی کر سکتے ہیں. تو یہ کوانٹم پیتھی کا پلیٹ فارم ہے. اور فیئر، فوبیاز، انزائٹیز اور ان چیزوں سے نکالنا ہمارا مقصود ہے. ہم نے خود بھی ان چیزوں کو اپلائی کر کے پہلے خود بھی پریکٹس کرنی ہے، ہم نے خود بھی اپنے آپ کو اس لیول پہ ٹرین کرنا ہے، پھر ہم نے دوسروں کو بھی سکھانا ہے. تو انشاءاللہ العزیز آخر میں کچھ ہیلنگ کوڈز ہوں گے جو ہمارے اندر فیئر، فوبیاز اور انزائٹیز کو دور کرنے میں ہماری مدد کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل فیکٹر ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ریلیجنز کی ایسنس کو سمجھنا، ہم نے اپنے پرپس کو سمجھنا ہے، کریشن کے پرپس کو سمجھنا ہے. ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کے جو عنصر کو ہے وہ بڑھانا ہے. اور وہی ایک چیز ہے جو ایک پیسفل سوسائٹی کے قیام میں ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے. ہیلنگ کوڈز جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ آپ نے اپنے ایک سفید پیپر کے اوپر، ایک چٹ کے اوپر لکھ کے نا، یہ آپ ریسٹ بینڈ کے اندر ہفتہ 10 دن کے لیے رکھ لیں. ان کوڈز کو آپ فلٹر واٹر کی باٹل کے اوپر بھی لکھ کر اس میں سے پانی 1 کپ دن میں 4 دفعہ پئیں. تو اس سے جو ہے آپ کو اپنا فیئر، فوبیاز، اپریہینشنز اور اپنا اس کو کنٹرول کرنے میں آپ کو ہیلپ ملے گی. اور انشاءاللہ العزیز کافی ساری بیماریاں جو ہیں جو بیس کرتی ہیں ان چیزوں سے کہ ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کس طرح ہوگا. غریبی کا ڈر ہوتا ہے، غریبی کی وجہ سے ہم کنجوس ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم انسیف فیس کر رہے ہوتے ہیں. دوسروں کا جو ہمارا سائیکولوجیکل ٹراما ہوتا ہے وہ ہمارے اندر آ کے کئی بیماریاں پیدا کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو کورس، ہیلنگ کورس ہوں گے، یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں. تو یہ بہت ساری بیماریوں میں آپ ان کو جو ہے نا، ان کو اپنا کورس میں اور اپنی ڈائری میں لکھ کے رکھیں. بہت ساری بیماریوں میں آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ یہ فرسٹ لائن ہمارا جو سٹیپ ہوگا کسی بھی بیماری کو ہیل کرنے کے لیے، تو یہ ہماری احساس اور خیال کا سٹیپ ہی ہوگا.
تو ان نمبرز کا خصوصی اہمیت دیجیے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائیں، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشیں۔ جزاک اللہ خیر۔